کالج کا زمانہ بھی کتنا حسین ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہو۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ کالج میں ہر مزاج کے ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ میری کلاس میں بھی طرح طرح کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں بہت باتونی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتی اور اکثر کلاس چھوڑ کر کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور کھانا پینا چلتا رہتا تھا۔ ہاں، پڑھائی بھی کرتے تھے لیکن کتابی کیڑا نہیں تھے۔ میری کلاس میں بھی کئی مزاج کے لڑکے تھے، مگر ان میں ایک بہت خاموش لڑکا تھا۔ اس کا نام خرم تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ٹیچرز آتے، وہ نوٹس بناتا رہتا تھا، پوری توجہ سے لیکچر سنتا اور لکھتا تھا۔ پڑھائی ہم بھی کرتے تھے مگر کتابی کیڑا نہیں تھے، بس ہنسی مذاق ذرا دوسروں سے زیادہ کرتے تھے۔ میرے امی ابو میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ پر مکمل اعتماد بھی تھا۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے اگر کوئی کسی کو پسند کر لے تو یہ قدرتی بات ہے، مگر میری نظر کبھی کسی پر نہیں ٹھہری۔ ویسے اس خرم پر شاید اس کا ایک الگ انداز تھا، وہ دوسروں سے مختلف تھا، یا وہ لڑکیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا جیسے دوسرے لڑکوں کی نظریں ہوتی ہیں، جسم میں پیوست ہو جانے والی۔ اپنے کام سے کام رکھنا اسے منفرد بناتا تھا۔ کچھ کلاس فیلو تو اسے بے وقوف کہتی تھی، کوئی شرارت سے خسرا بھی کہہ دیتی، مگر مجھے ان کا یوں کہنا بہت برا لگتا تھا۔ مگر کسی کی زبان کو پکڑا تو نہیں جاتا، جس کے جو منہ میں آتا بولتا تھا۔ خرم کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا، خاموشی سے آگے گزر جاتا تھا۔ مجھے یہ اس کی ادا بہت پسند تھی۔ اس کی کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، سب سے ہنس کر ملنا، مختصر بات کر کے آگے بڑھ جانا، پڑھائی میں اول آنا، اور پھر یہ کہ کلاس میں ٹیچر کے لیکچر نوٹ کرنا اور ٹیچر کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دینا، یوں خرم کی عادات تھی۔ کچھ لڑکے اس سے حسد بھی کرتے تھے اور برا بھی سمجھتے تھے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خرم دیکھنے میں جاذب نظر تھا، لمبا قد، بڑی کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی مونچھیں اور گورا رنگ۔ اس پر غضب یہ کہ آوارگی نہیں تھی۔ ہاں، کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکیاں چھڑتی تھیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اماں ابا کے بے جا لاڈ سے خوب فائدہ اٹھاتی تھی اور اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے تھوڑی خودسر اور ضدی بھی تھی۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی میں اسے لے کر چھوڑتی تھی۔ میرا کہنا تھا، چھوٹی سی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، باقی اچھے برے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے کے بجائے آگے بڑھتے رہو۔ میری دوست بھی ایسی ہی تھی، اس لیے ہماری اچھی کالج لائف چل رہی تھی۔ مجھ سے کئی لڑکوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی۔ شاید ان میں وہ خوبیاں ہی نہیں تھی جو میں اپنے دوستوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس ہنسی مذاق کیا اور آگے بڑھ گئی۔ مگر خرم ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو گئی، یا یوں کہنا چاہیے کہ میں بے اختیار اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور خود کو روک نہ پائی۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، مگر یہ یک طرفہ محبت تھی، مجھے اس کا احساس تھا، لیکن کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی اور میں کسی بھی قیمت پر اسے پانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس بات کا بڑا غم تھا۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے پرپوز کروں گی۔ ہو سکتا ہے یہ اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہو، میری کھلی آفر پر مان جائے۔ بس یہی سوچ کر جب میں نے اسے پرپوز کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے بتایا نا، میں ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ انکار سن کر وہ میری ضد بن گیا۔ اسے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کا انکار میری بے عزتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی من پسند چیز حاصل کی تھی تو اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اب تو یہ میری انا کا مسئلہ تھا۔ بس ایک دن جب کالج کی لائبریری میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا بیٹھا کوئی کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، اسے آخری بار پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے جو میری برداشت سے باہر تھے۔ غصے میں مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک دم اونچی آواز میں خوب شور مچایا اور اس لڑکے پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تمام اسٹوڈنٹ اساتذہ وہاں جمع ہو گئے اور اس شور کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ خرم ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سب اس سے باز پرست کرنے لگے، لڑکیاں مجھ سے ہمدردی کرنے لگیں۔ ہاں، کچھ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھیں، اس لیے کہ سارا کالج خرم کی شرافت کو جانتا تھا۔ مگر جب
ایک لڑکی تنہائی میں لڑکے کے ساتھ ہو اور شور مچا دے تو کبھی امکان ہوتا ہے کہ تنہائی میں شیطان شرافت پر قابض ہو گیا ہو۔ اس وقت خرم کے لیے کچھ ایسی ہی سوچ تھی سب کی۔ ٹیچر اسے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ وہ جاتے ہوئے بھی خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ پرنسپل صاحب نے اس کی خوب خبر لی اور کالج سے نکال دیا۔ کیا بتاؤں، تو میں نے اسے کالج سے نکلوا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے دلی سکون ملا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو حاصل نہ کر سکی اسے برباد تو کر دیا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہی سوچ کر خود کو تسکین ملتی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد کالج سونا سونا سا لگتا تھا۔ خیر، میں نے پڑھائی مکمل کی۔ وقت گزرتا گیا۔ امی نے کہا لڑکی جوان ہو چکی، پڑھائی مکمل ہو گئی، اب اپنے گھر کی ہو جانی چاہیے۔ امی کی یہ سوچ رنگ لائی اور میری تائی اور تایا جان نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ پہلے ہی مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی امی نے اظہار کیا، تائی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی ابو کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ پڑھا لکھا، اچھا سلجھا ہوا انسان تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اپنا کاروبار تھا جو کافی بڑا تھا۔ اپنا گھر بھی بنا رہے تھے۔ بھلا اور کیا چاہیے ہوتا ہے والدین کو اپنی بیٹی کے لیے، اور وہ بھی بھائی کا بیٹا۔ جہاں خون کا رشتہ ہو وہاں خیال پہلے جاتا ہے۔ خیر، بات پکی ہو گئی۔ زور و شور سے تیاریاں شروع ہوئیں۔ ایک ہی خاندان تھا تو وقفے وقفے سے سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پھر خوب ڈھولکی پر گانے گائے جاتے، خوب ہلا گلا ہوتا۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ اپنے کزن کو میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کم کم گھر آتا تھا، سارا دن آفس کو وقت دیتا تھا، مگر گڈ لکنگ تھا، اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ امی ابو پر چھوڑ دیا۔ ہاں، شادی کی ہر چیز میری پسند کی بن رہی تھی۔ خیر، سال بعد میری شادی میرے تایا کے بیٹے سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے تایا کے گھر آ گئی۔ رسمیں ہوئی، رات ہو چکی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں مسحری کے اندر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا، خوبصورت پھول لگائے گئے تھے اور تازے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میں دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس رات وہی لڑکا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ایک دم پہچان نہ پائی، لیکن جیسے ہی میری نظروں نے اسے پہچانا تو حیرت سے میرے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، تم 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 یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت یہاں؟ میری شادی تم کیوں اور کیسے آئے ہو؟ میرا شوہر آنے والا ہوگا، جواب دو، یہاں کس طرح آ گئے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے مسکرا رہا تھا۔ میں بستر سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اتنے عرصے بعد تم میرے سامنے، اچانک تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ میں غصے سے آواز دبا کر بول رہی تھی، بول چکی۔ اب وہ میرے بالکل سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا پوچھنے لگا، بہت بولتی ہو تم، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، ابھی تک ویسی کی ویسی ہو۔ اس نے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میں گھبراہٹ میں کئی سوال کر چکی تھی۔ آرام سے بتاتا ہوں، صبر تو کرو بھائی۔ تمہیں کیسے لگے گا اگر میں تمہارے شوہر کی جگہ اس بستر پر تمہارے ساتھ اسے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا؟ شٹ اپ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کر سکتا ہوں، اسی طرح جس طرح تم نے کیا تھا، ایک جھوٹا الزام۔ مگرمچھ کے آنسو بہا کر لوگوں کی ہمدردیاں لی تھی۔ میں بھی کہہ دوں گا، مجھے تم نے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے منہ میں چنگم ڈال کر منہ چلاتے ہوئے کہا، میں نے بلایا؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم اس گھر میں داخل کیسے ہوئے ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے بلایا ہو۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں دوسری طرف منہ کر کے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا لگایا، یقین دلانا کون سا مشکل ہے؟ ایک اجنبی سہاگ رات کو بند کمرے میں تمہارے ساتھ لڈو کھیلنے نہیں آیا؟ میڈم، کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا اس کی بیگم کے ساتھ کوئی اجنبی بند کمرے میں ہو۔ میرے پاس تو اچھا موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ میری زندگی، میرا فیوچر تباہ کرنے والی کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دینا کون سا مشکل ہے؟ میرا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے مسکرا کر کہا۔ میں بے چینی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم اتنا، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا اور میرا آدھا جملہ منہ میں ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا کزن، میرا شوہر خرم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پاس رکھی بوتل سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور جلدی سے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں اپنے شوہر کی گرجدار آواز سننے کو تیار تھی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔
اسی وقت میرے کانوں سے میرے شوہر کی آواز ٹکرائی، اوے الو، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تجھے باہر ہر جگہ تلاش کر کے اب ہار کے کمرے میں آیا ہوں۔ بہت خبیث ہے تو، ضرور تنگ کیا ہوگا میری نئی نویلی دلہن کو۔ دونوں نے مل کر کہکا لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میں پسینہ صاف کرتے ہوئے حیران اور پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ سارا سین یاد آنے لگا جب میں نے خرم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس وقت مجھے بھی اس طرح بے عزت کر سکتا تھا۔ اف، پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے، یہ اب کیا کرے گا۔ میں ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ میرے میاں کی آواز آئی، سنے، اس نالائق نے زیادہ پریشان تو نہیں کیا؟ ہے تو سیدھا سادہ، مگر مرد کا اعتبار کیا۔ پھر کہا لگا، ایسا میں نہیں کہتا، لڑکیاں ہی کہتی ہیں۔ مرد تو بیچارے گدھے کی طرح کام کر کے بھی بیوی کو راضی نہیں کر سکتے۔ دونوں کی ہلکی ہنسی کمرے میں گونجی۔ نہیں یار، ابھی تو تعارف ہی کروا رہا تھا کہ تو آ گیا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، تنگ کرنے کا موقع تو اب بار بار ملے گا، کیوں بھابھی جی؟ خرم نے ہلکا سا میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہا کہ منہ پر ایک تماچا مار دوں، مگر میں ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی، اور تماشا لگانے والی بات تھی۔ میں چپ رہی، وہ چلا گیا۔ آپ کا پرانا دوست لگتا ہے؟ میں نے جلدی سے سوال کر ڈالا۔ مجھے ان کی دوستی کے بارے میں تفصیل جاننے کی جلدی تھی۔ ہاں، پرانا دوست ہے، بیچارے کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی تو آپ تشریف رکھیے۔ شادی کو 3-4 دن گزر گئے تھے، مگر میری سوچوں پر خرم سوار تھا۔ کہیں پھر نہ آ جائے، کہیں میرے سسرال کو کچھ پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے شوہر کو۔ نہیں، وہ نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ بدلہ لینے کے لیے، اور اس کی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ یہی والا قصہ یا کچھ اور؟ میرے شوہر کو اس نے کیا بتایا ہوگا؟ میں جب بھی اکیلی ہوتی یہی باتیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی تھیں۔ امی نے کئی بار پوچھا، کیوں اتنی کھوئی کھوئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سسرال میں سب خیریت؟ میں نے ہنس کر کہنا، بالکل خیریت ہے امی جی، بھلا مجھے کیا ہونا، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور امی نے پیار سے میرا ماتھا چوما۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں کبھی امی کے، کبھی سسرال آتی جاتی رہتی تھی۔ رشتہ داروں کے گھر دعوتیں بھی چل رہی تھی، روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا۔ ایک دن میرے میاں نے کہا، آج بھی ایک دعوت پر جانا ہے، شام کو تیار رہنا۔ میں نے کہا جی۔ شام کو میں نے پنک کلر کی ساڑی پہنی اور اسی طرح کا میک اپ کیا۔ میری ساس اور شوہر تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ خیر، ہم دعوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کس کے گھر دعوت ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ ایک دوست کے گھر جانا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے انہوں نے گاڑی روک دی۔ لو جی، آ گیا، اترو۔ میں ساڑی سنبھالتی ہوئی اتری اور ہم اندر گئے۔ چوکیدار نے گیٹ پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ اندر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ بڑا زبردست گھر ہے، میں نے کہا۔ ہاں، بہت عالیشان ہے یہ گھر، بالکل میرے دوست کی طرح، وہ بولے۔ ہمیں ملازم نے ایک بڑے سے صوفے پر بٹھا دیا اور 2 منٹ بعد جوس لے کر آ گیا۔ صاحب آ رہے ہیں، بس وہ بولا۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوست سیڑھیاں اترتے ہوئے آیا۔ میری کمر سیڑھیوں کی طرف تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا۔ میری جان نکل گئی، یہ تو خرم تھا۔ وہ خرم جو کالج کے زمانے میں ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، جسے ٹھیک طرح سے تیار ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ وہ خرم ہے جس کے تن پر سر سے پاؤں تک ایک ایک مہنگی چیز تھی، اور میچنگ ایسی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ کہیں مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا تو نہیں ہو گئی؟ دونوں نے اونچا سا کہکا لگایا۔ جی نہیں، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے شرمندہ سے ہو کر کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں، میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی، یہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی رات اتنا پریشان کیا تھا، بہت پیارا دوست ہے میرا، میرے میاں نے بتایا۔ آپ کے والدین؟ میں نے اتنا ہی پوچھا، وہ خاموش رہا۔ میرے میاں ایک دم بولے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ دراصل جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں لڑکیاں بھی تھیں، بہت قابل تھا یہ، اور سارا کالج اس کی شرافت کے گن گاتا تھا۔ ایک ضدی لڑکی اس پر مر مٹی۔ میں اسے محبت تو نہیں کہوں گا، کیونکہ محبت خود غرض نہیں ہوتی، ہاں اسے خود غرضی اور ضد کہہ سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ میری محبت قبول نہیں کر رہا اور مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے اسے بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا کہ خرم نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیچارے کو سنے بغیر کالج سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت رویا، اس کے آخری سال چل رہے تھے اور ماں باپ نے کافی اخراجات برداشت کیے تھے۔
میں دھڑکتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ میری ٹانگیں سن ہو چکی تھی۔ تو اس نے لڑکی کی بات کیوں نہ مان لی؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ کیا وہ اچھی نہیں تھی؟ ارے نہیں، میرے میاں پھر بولے۔ اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی تھی۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، بس ضدی تھی۔ دراصل اس کی منگنی ماں باپ طے کر چکے تھے، اور یہ اتنا شریف تھا کہ اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی کو آس دلانا جرم سمجھتا تھا۔ پاگل، میرے میاں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر؟ میں رپورٹ کی طرح بولی۔ پھر کیا؟ گھر آ کر ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر پرنسپل سے ملنے چلے گئے۔ راستے میں اچانک اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ گاڑی سنبھال نہیں پائے اور خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا، اور دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے میاں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ میں حیرانی سے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی، کچھ کہنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے آنسو بہتے، میرے منہ نیچے کر لیا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ مجھے وہاں بیٹھنا مشکل ہی نہیں عذاب لگ رہا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ چھوڑنا یار، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ بھابھی پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، کیا سوچیں گی؟ خوشی کے موقع پر غم کی کہانی شروع کر دی۔ کوئی اور بات کرو۔ اس نے ملازم کو بلایا اور کھانا لگانے کو کہا۔ اور کوئی نہیں آپ کا؟ میرا مطلب ہے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں نے گھر کے دوسرے کونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلیک میل کرنا، اس نے جس انداز سے کہا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر کیا کہا لگایا؟ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کیا بغیر مطلب کی کچھ نہیں سمجھتی بھابھی؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کسی لمحے مجھے اس پر ترس آتا اور کسی لمحے شدید غصہ، مگر شوہر کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، آپ کے کام کی سمجھ نہیں آئی اس لیے۔ دراصل یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ میرے میاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا لگ گیا صاحب؟ ملازم نے بادب طریقے سے کہا۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں کھانے کی میز پر۔ چلیں۔ خرم کھڑا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم تینوں کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میز پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا سالن لیا اور کھانے لگے۔ آپ کی پڑھائی کیا ادھوری رہ گئی تھی؟ میں نے لقمہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، والدین کی وفات ایسا صدمہ تھی کہ مجھے سنبھلنے میں وقت لگا۔ ابو کے ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے اپنے کاروبار میں مجھے شامل کر لیا۔ میں نے خوب محنت کی، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا۔ کاروبار کو میں بہت اوپر لے گیا۔ ابو کے دوست نے مجھے اپنا آدھے کاروبار کا مالک بنا دیا۔ میں نے پڑھائی بھی مکمل کی اور اپنے کام سے بھی انصاف کیا، خوب کمایا۔ پھر میں اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا کہ اسے دکھا سکوں کہ اس کے جھوٹ اور الزام کے باوجود میں آج اس سے بہت بلند ہوں۔ میرے علم نے مجھے احساس، محبت اور سچ بولنا سکھایا ہے، اور میری محنت نے مجھے دولت کے انبار پر کھڑا کر دیا ہے۔ مگر وہ ملی بھی تو کہاں ملی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ٹانگیں کانپ گئی۔ وہ شاید سچ بولنے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے کہ اب میرے میاں کے سامنے سچ آنے والا ہے۔ اوئے ملی ہے؟ تجھے کہاں ملی؟ بتا، اسے میں مزہ چکھاؤں گا۔ میرے شوہر کھانا چھوڑ کر ایک دم بولے۔ ہاں مل گئی ہے، میرے سامنے۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میرے میاں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے سامنے والے گھر میں ملی تھی، کچھ عرصے پہلے، ان کے رشتہ دار تھی۔ او واقعی؟ تو نے بدلہ نہیں لیا؟ میرے میاں نے پوچھا۔ نہیں یار، میں بھی بدلہ لینے پر آ جاتا تو میرے اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ جو اس نے کیا اس کا ظرف تھا۔ میرا ظرف مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا اور میں شرمندگی سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ مجھے اسے رو رو کر معافی مانگنی ہے، میں گناہ گار ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا اور مزید کھانا مشکل تھا۔